بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حجاج کرام، ایک مخلص مومن اور سچے عاشق رسول اور ایک سچے امتی کی یہی تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ صحیح اپنے آقا و مولا کے دیار کی حاضری اور آپ کے قبر اطہر کی زیارت کی توفیق مرحمت ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت سے بہرور فرمائے واقعات میں بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جو نہ تو دولت اور حشمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ منصب و وجاہت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت اسی بندے کو عطا فرماتے ہیں جس کی حاضری کو پسند فرماتے ہیں اور اس کا انتخاب ہوتا ہے آسمانوں کی دنیا میں۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رہے کہ یہ وہ سعادت ہے جو اللہ نے، کتنے بندے وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر بھی تمنائیں اور آرزوئیں کروٹیں لے رہی ہوں گی، لیکن اللہ نے آپ کو اس حاضری کے لیے، اس سفر کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی سعادت کے اوپر جتنا فخر اور ناز کریں یہ کم ہے۔ لیکن دھیان رہے کہ اس سفر میں ہمیں دو تین باتوں کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس سفر کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ حج کے سفر میں چاہے عمرہ کا احرام باندھ کر یہاں سے روانہ ہوئے ہوں، چاہے حج کا احرام باندھ کر کے، احرام باندھنے کے بعد سے حاجی کا جو ترانہ ہوتا ہے وہ تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ہر وقت جب بھی حالات میں چینجنگ آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز سے فارغ ہوئے تو، نیند سے بیدار ہوئے تو، جب بھی حالات کے اندر کوئی تبدیلی آئے، جینا چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ لیکن آپ کا یہ سفر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے لیے، اس سفر میں نہ تو احرام ہے نہ تلبیہ ہے، بلکہ درود شریف کا نذرانہ آپ کی ورد زبان رہنا چاہیے۔ دنیا میں وہ کون بد نصیب امتی ہوگا، مسلمان ہوگا، جو حج کرنے کے لیے جائے اور زیارت کے سعادت سے بہرور نہ ہو۔ تمام اطراف و اکناف سے جتنے بھی حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں وہ مدینہ منورہ ضرور جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں روضہ اطہر کے اوپر۔ اب پہلے زمانے میں یہ چیز اختیاری ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر سفر کے دوران میں پہلے مدینہ منورہ آ رہا ہے تو پہلے وہاں پر حاضری دی جائے، اس کے بعد حج کے لیے آگے جایا جائے، اور اگر پہلے مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو پہلے حج کر لے، حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حاضری دی جائے۔ لیکن اب ہم ان کے شیڈیول کے پابند ہیں، ہم با اختیار نہیں ہیں۔ جو بھی شیڈیول لگا اس کے اعتبار سے ہمیں آگے سفر جاری رکھنا پڑے گا۔ تو زیادہ تر حج کمیٹی سے لوگ جو جا رہے ہیں ان کا سفر یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ ہوائی جہاز سے آپ کو جدہ پہنچایا جائے، پھر وہاں سے بذریعہ روڈ آپ کو مدینہ پہنچایا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ براہ راست آپ کو مدینہ ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچایا جائے، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کا سفر براہ راست مدینہ منورہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اب تصور کیجئے آج سے
50-60 سال پہلے، 100 سال پہلے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، دھوپ کی تیزی، تمازت اور ہوا کے اندر ریت کے ذرات ہوتے تھے جو چہرے کو جھلسا دیتی تھی، ایک طویل سفر ہوتا تھا، لمبا سفر کر کے پاؤں میں چھالے، زبان پر کانٹے، پیاس سے زبان خشک ہے، اب ایک لگن ہے، ایک جنون ہے، اور جب ہفتوں کے سفر اور مشقتوں کے بعد جب مدینہ طیبہ میں ان کی حاضری ہوتی تھی تو گویا گوہر مراد ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ اس مشقت کو برداشت کرنے کے بعد جو دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، جو لگن اور شوق ہوتا تھا، پھر وہاں جو اس کی لذت ملتی تھی، میرے بھائیو آج وہ بات تو نہیں مل سکتی۔ ہوائی جہاز پر بیٹھے، اے سی کے اندر بیٹھے ہیں، بس ہو، ہوائی جہاز ہو، اور وہاں گھنٹوں کے اندر پہنچ گئے، وہ بات تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب تک ہمارا سفر شروع نہیں ہو رہا ہے، اس تڑپ کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سنتوں کا خوب اہتمام کریں ہم۔ ایک ہے سنت عادت، ایک ہے سنت عبادت۔ سنت عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے علاوہ جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ملاقات کرنا، کپڑا پہننا، کپڑا اتارنا، آپ کا طریقہ کیا تھا اور اس موقع کی دعائیں کیا تھیں۔ صبح ہوتی ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والی النشور، استنجا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بائیں پیر سے اندر داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں دائیں پیر سے، الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو مسنون دعائیں ہیں، جو مسنون طریقہ ہے عادات کے اندر، ان کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا، یہ محبت کو، تعلق کو بڑھا دے گا۔ پھر آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوگی جس کا فائدہ وہاں جا کے آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک بات تو یہ سنتوں خوب اہتمام، اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ توبہ استغفار کریں، اور دوسرے کہ درود شریف کا اس سفر کے اندر کثرت کے ساتھ، یعنی جتنے بھی اذکار ہیں اس سفر میں، سارے اذکار کے مقابلے میں درود شریف سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، یہ آپ کے ورد زبان رہنا چاہیے۔ اب جون سا بھی درود شریف میں آپ کا جی لگے، چہل درود شریف کی کتاب بھی آتی ہے، اگر کتاب میسر نہ ہو، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب میرا کوئی مسلمان بندہ میرے قریب آ کر سلام پڑھتا ہے، میں براہ راست سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اگر دور سے پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو سلام کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ہر وقت قریب سے سلام پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لہذا جب آپ وہاں گئے ہیں اسی لیے تو آپ مسجد کے اندر کہیں بھی بیٹھ کر کتاب کھول لیا اور پڑھ رہے ہیں۔ چہل درود کے اندر وہ سارے درود شریف کے مختلف صیغے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس میں جو برکت ہوگی، اس کے علاوہ چیزوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اب تو موبائل پر بھی یہ چیز آتی ہے، جیسے قرآن کو لوڈ کر لیتے ہیں، ایسے ہی حزب الاعظم ہے جس میں ساری دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں، احادیث کی دعائیں اس کے اندر جمع ہیں، اور اس کے بعد آخر میں چہل درود شریف بھی ہے۔ بہرحال یہ آپ کے پاس رہے گی تو بہت کام آئے گی، اسی کو کھول کر آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سفر میں مدینہ منورہ کے اندر رہنے کے زمانے میں جو مدت قیام ہے، بہت ادب و احترام، بالخصوص مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے اس جگہ کا بہت ادب و احترام کرنا ہے، زور سے بولنا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشورے کے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور مشورہ دینے میں ذرا سے آواز بلند ہو گئی تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو، جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بے تکلف آواز تمہاری بلند ہو جایا کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال رائگاں چلے جائیں، ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری الصوت تھے، ان کی آواز فطرتاً بلند تھی کیونکہ اپنے قوم کے خطیب تھے۔ وہ گھر میں بیٹھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بھی ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ایشتکی،
کہ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ تو ان کو علم نہیں تھا کہ کیا بات پیش آئی، تو فوراً گئے، جا کر کے معلوم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری آواز فطرتاً بلند ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ اس غم کے اندر گھر کے اندر بیٹھ رہے، تب انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات نقل کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ثابت ابن قیس جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے آواز کو بلند کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ اب عبادات کے اندر بھی سنتوں کا اہتمام، یہاں پر رمضان کے آخری عشرے میں ابی الاولی کے اندر بھی وضو اور نماز کا مستون طریقہ تفصیل سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے گا اس عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ آپ کی دعا ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامل وضو کا، کامل نماز کا، آپ کی کامل رضا اور خوشنودی کا اور کامل مغفرت کا۔ گویا ہر بات والی چیز یہ موقوف ہے اس سے پہلے والی چیز کے کمال کے اوپر۔ وضو کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی، نماز کامل ہوگی تو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی تو اللہ کی مغفرت بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس لیے اپنی عبادات کے اندر بھی سنتوں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کہ اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں۔ بیہقی کی روایت میں ہے من زارنی کان فی جواری یوم القیامہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ جس نے حج کیا پھر میرے قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اس کا قلق اور افسوس تو ہونا چاہیے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہماری حاضری ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک افسوس تو ہونا چاہیے۔ وہ سعادت جو صحابہ کرام نے حاصل کی حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیر سویر سے ہی ہمیں یہاں پر پہنچایا، حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد ہے من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ان ارشادات گرامی کو پڑھنے یا سننے کے بعد وہ کون عاشق رسول امتی ہوگا جو بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے کریم و شفیق آقا کے حضور حاضری کی اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو کر اپنے وطن واپس چلا جائے۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ کہتے ہیں عرش سے بھی نازک تر زمین پر ایک جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمہ اللہ جیسے لوگ بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو گم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو عاشقانہ شان کے ساتھ جاتا ہے۔ دیوانوں کی سی حیت ہوتی ہے اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، تہبند پہنے ہوئے، ایک چادر اوپر لپیٹے ہوئے لبیک لبیک چلا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے دوست آوارگی ہمیں خواہت رفتن حج بہانہ افتادست، یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، سفر حج کو اس کا بہانہ بنا دیا۔ خود حق جل جلالہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شوثا غبرا، کہ میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اگر دو غبار کی حالت میں آئے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنون کی کیفیت چل سکتی ہے، لیکن جہاں اب حاضری ہونے والی ہے وہاں بڑے ہوش کے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں ذرا سی بے ادبی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بے ادب ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اس کو وہاں کی برکتیں ملیں گی نہ رحمتیں ملیں گی۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو، اور اب چاہے یہاں سے روانگی اپنے وطن سے ہو، اس لیے مکہ مکرمہ سے ہی اہتمام شروع کر دے کہ اہتمام سے غسل کرے، خوشبو لگا کر بشاشت کے ساتھ روانہ ہو، کیونکہ ایک طرف مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا صدمہ ہوگا تو دوسری طرف خوشی و مسرت ہوگی
کہ جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری کی مبارک ساعت آنے والی ہے، جس کی تمنا اور انتظار پوری عمر کیا ہے۔ اب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ چونکہ ہمیں سنتوں کی اتباع کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلا کرتے تھے تو پہلے 2 رکعت تحیۃ السفر کی پڑھا کرتے تھے گھر کے اندر، 2 رکعت مسجد کے اندر۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، کیونکہ نماز نفل ہے، تو مکروہ وقت وہی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، اور عصر کی نماز سے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت، یہ نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اوقات کے اندر 2 رکعت نماز گھر کے اندر پڑھیں تحیۃ السفر کی نیت سے، یہی اپنے حجن کو ہی بتا دیں، اور بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا اہتمام سے مانگیں۔ اس دعا میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ سے اس سفر کی قبولیت کی، حج، عمرہ اور زیارت کے مقبول ہونے کی، وہاں پر رہتے ہوئے مقامات مقدسہ کے ادب و احترام کی، بے احترامی سے بچنے کی، قدم قدم پر سنتوں کی اتباع کی، گناہوں سے حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔ خوب اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایک عمل بھی انجام نہیں دے سکتے۔ مکہ مکرمہ یا اپنے وطن سے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے وقت نیت یہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے جا رہا ہوں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے، اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دونوں کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے، یہی محتاط قول ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا دھیان میں رہے، کوئی بھی عمل نیت سے ہی اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت مقرر ہوتی ہے۔ وضو آپ کر رہے ہیں، وضو کا عمل نیت نہیں ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ صبح صادق سے پہلے سحری کھائی جاتی ہے اور غروب آفتاب پر روزہ کھولا جاتا ہے۔ آدمی کوئی نیت نہ ہو، روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت ہونی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو اور اچھا ہے۔ تو نیت کیا کرنی ہے؟ میں اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے میں سفر کر رہا ہوں، چاہے مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہوں اور چاہے اپنے وطن سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں۔ اور جب مکہ مکرمہ کے لیے جائیں گے حج و عمرہ کے لیے، تو وہاں نیت کیا ہوگی؟ اگر آپ کا پہلا حج ہے تو میں اپنا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں سفر کر رہا ہوں۔ بالکل نام و نمود، ریا و شہرت کا جذبہ نہ ہو، حاجی کہنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے، یا اگر حج فرض ادا ہو چکا ہے، نفلی حج ہے، تو حج ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جب آپ مدینہ طیبہ کا سفر شروع کریں تو راستے میں درود شریف کا ورد کرتے چلیے، اور جیسے جیسے مقدس سرزمین قریب آتی جائے درود پاک کا ورد اور تیز کرتے جائیے، کیونکہ فخر کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونے جا رہی ہے۔ اس عالی دربار میں بغیر تحفہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدمت والا میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب جب گھر سے آپ چلیں گے، آپ کی فلائٹ چاہے لکھنؤ سے ہو چاہے دلی سے ہو، سفر گھر سے شروع ہو گیا، تو اب ہر فرض نماز وقت پر پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی دقت اور دشواری ہو تو اس کے اعتبار سے آپ مسائل معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ نماز وغیرہ یہ پڑھنی ہے۔ اگر آدمی اسی مقصد کے لیے اعلیٰ درجے کے جیسے سیکنڈ کلاس میں اگر ریزرویشن کرا لیتا ہے، اس میں قدر عافیت رہتی ہے، ایک کیبن میں 4 برتھ رہتی ہے، اپنے لوگ ہوں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے، اللہ دعا مانگے، اللہ آسان کریں گے۔ جب مکہ جانا تھا تو احرام باندھتے تھے، یا احرام باندھنا نہیں ہے، احرام نہیں باندھنا ہے تو اچھی طرح جس طرح آدمی عید بقرعید کے لیے غسل کرتا ہے اہتمام سے، حجامہ بنوا کر کے خوب صفائی کا اہتمام کریں، مسواک کے ساتھ غسل کریں، خوشبو لگائیں اور نیا کپڑا زیب تن کریں، یا جو اچھا کپڑا عمدہ کپڑا آپ کے پاس ہو اس کو زیب تن کریں، کیونکہ آپ کی کا سفر جو ہو رہا ہے بہت عالی دربار
کے لیے ہو رہا ہے۔ جب جہاز پر آپ سوار ہوں گے، سوار ہونے کے بعد جو اس کا مصنون طریقہ ہے، کتاب جو آپ کو دی جائے گی، دعا والی، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کر دائیں قدم سے پیر رکھیں گے اور سیٹ پر بیٹھ کر الحمدللہ، اور سواری چل پڑے تو سبحان اللہ سخر لنا ھذا الی آخری۔ درمیان میں بس درود شریف۔ دوسرے اذکار بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ درود شریف ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک اور چیز لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اس سفر میں نعت پاک کا سننا سنانا بھی ذوق و شوق میں اضافہ کا سبب ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو لوگ باذوق ہوتے ہیں، جب نعت کے اشعار ویسے ہی ہوتے ہیں اور پڑھنے والا بھی اس کو دل سے پڑھتا ہے، تو پھر آدمی کے شوق کے اندر گویا کہ پر لگ جاتا ہے، کس طرح اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ایک دو چار مصرع ایک اور۔ اے جذبہ دل لے چل، تصور میں آپ سفر کر رہے ہیں، چاہے پیدل قافلہ آپ کا جا رہا ہو یا سواری پر جا رہا ہو، آپ مدینے سے قریب تک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ وہیں کی سرزمین پر آپ چل رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اس کو سنیں۔ اے جذبہ دل لے چل، للہ وہیں لے چل، اے جذبہ دل لے چل، للہ وہیں لے چل، داد از غم مہجوری، اے قلب حزین لے چل، اے ساز یقین لے چل، اے سوز یقین لے چل، اے ذوق نظر لے چل، اے شوق جبیں لے چل، اس روضہ اقدس کے اس در کے قریب لے چل، اے جذبہ دل لے چل، للہ وہیں لے چل۔ وہ سامنے آنکھوں کے روضہ نظر آتا ہے، فردوس محبت کا نقشہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے کچھ اٹھتا سا پردہ نظر آتا ہے، خورشید محبت کا جلوہ نظر آتا ہے، اے جذبہ دل لے چل، للہ وہیں لے چل۔ اور آخری شعر، اس درگہ والا پر با چشم تر آیا ہوں، اپنے دل مفتوں کی لے کر خبر آیا ہوں، ایک ٹوٹے ہوئے دل کا میں نوحہ گر آیا ہوں، آنکھوں کے بل آیا ہوں، خاکم بسر آیا ہوں، اے جذبہ دل لے چل، للہ وہیں لے چل۔ ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ اس سفر میں، یعنی گھر سے نکلنے سے لے کر مدینہ منورہ میں مدت اتنا قیام آپ کا ہے، 8 روز کم و بیش آپ مسافر رہیں گے۔ لہذا جب آپ گھر سے نکل گئے، اگر ٹرین سے روانہ ہو رہے ہیں اور ٹرین بنارس کی آبادی سے باہر نکل گئی، تو آپ 4 رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ میں بھی، راستے میں بھی، جہاز میں بھی، جہاں بھی آپ کو نماز سے وقت آئے گا۔ البتہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں، آپ کی یہ ساری نماز وہیں پر ہونی چاہیے، اس کی پوری کوشش کریں۔ بڑی بشارت ہے اس میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھیں اس طرح سے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو ایک پروانہ ملتا ہے عذاب سے نجات کا، بری ہونے کا، اور نفاق سے بری ہونے کا۔ تو عذاب سے بری، نفاق سے بری، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ کس پر ملے گی؟ 40 نمازیں۔ کوشش کریں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس دل سے لگی ہو آدمی کو۔ جہنم سے برات اور نفاق سے برات۔ تو راستے کے اندر بھی جو نماز آپ کو پڑھنی ہے وقت سے پڑھنی، اسی کوشش کریں، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے کوئی نماز آپ کی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ضروریات کو درمیانی اوقات کے اندر پوری کریں گے۔ بہرحال چلتے چلتے جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور روح پرور شہر کے قریب پہنچنے لگے ہیں تو آپ کو اس کی آبادی اور عمارتیں نظر آنے لگیں گی۔ وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور طبیعت کے اندر ایک موج، تموج اور ایک شوق اور لگن، تڑپ پیدا ہوگی۔ خاص طور سے مسجد نبی کے بلند و بالا مینارے دوری سے دعوت نظارہ پیش کرنے لگیں گے تو آپ کے درود شریف کے پڑھنے میں اور اضافہ ہو جائے، تب آپ کے شوق دیدار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بس عشق نبی اور محبت رسول میں سرشار ہو کر درود خوانی کی مقدار میں اضافہ کر دیجئے اور اسی کیف سرور کے عالم میں اپنے رب کریم سے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ، آپ نے جس خاص کرم سے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس کو توفیل مجھے یہاں کے آداب حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، یہاں تک کہ جب آپ گنبد خضرا آپ کو نظر آنے لگے تو شوق کے مارے بے قابو ہو جائیے۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہاں سے پیدل چلے جیسا ہی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ با اختیار نہیں ہیں بلکہ معلم کے تابع ہیں، پھر آپ کے ساتھ عورتیں دیگر سامان بھی ہیں، اس لیے سواری سے اتر کر پیدل چلنا مشکل ہے۔ بہرحال جذبہ تو ہونا چاہیے۔ بہرحال سواری کے ذریعے اپنی جائے قیام پر پہنچیے، سامان ٹھکانے سے ترتیب دینے کے بعد دیگر ضروریات سے فارغ ہو لیجئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ نہا دھو کر کپڑے بدل لیں، نیا جوڑا ہو تو بہت اچھا ہے، خوشبو بھی لگا لیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کی نیت سے چل پڑیے۔ اب تھوڑا سا فرق ہو گیا، پہلے حاجی کو آزادی رہتی تھی جب چاہے چلا جائے، لیکن اب معاملہ ذرا سا محدود ہو گیا ہے، مشروط ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب ہوٹل میں آپ جائیں گے تو اچھی طرح اپنے کمرے میں سامان شفٹ کر لیں، تھکے ہوں گے تھوڑا آرام کر لیں، غسل کر لیں، غسل کر کے آپ اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسے آپ کو جانا چاہیے؟ پورا اہتمام کے ساتھ، مسواک کا بھی اس میں آپ اہتمام کریں، خوشبو لگا کر کے اب نکلیں ہوٹل سے، جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں نصب کیا ملے گا، نصب کارڈ ملے گا، وہ لینا ضروری ہے۔ جیسے پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے، وہ اب وہ سمجھیے پاسپورٹ ہے وہ۔ اور مسجد نبوی کے اندر اب قدیم حصہ ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہے، کتنے سجدے آپ نے وہاں پر کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی قربانیاں دی گئی ہوں گی اس مسجد کے اندر، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کتنی مبارک متبرک جگہ ہے، لیکن وہاں پر ہر وقت پہنچنا یہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی لگا رہے، بہت پہلے سے بیٹھا رہے تو دھیرے دھیرے وہاں بھی جگہ مل جاتی ہے، لیکن ہر وقت ممکن نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی آگے جانے کے بعد ریاض الجنہ میں جانے کے لیے باقاعدہ روک لگی رہتی ہے، ڈیوائڈر کے ذریعے سے آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو نسک ایپ یہ اپلوڈ کرنا پڑے گا، پھر اس سے آپ کو وقت ملے گا، اس کا جو طریقہ کار ہوتا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو وہاں سے جب 4 آپشن آئے گا کہ آپ کون سا وقت چوز کرتے ہیں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، کوئی ایک سا وقت آپ چوز کریں گے، اس پر کلک کریں گے تو اس وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو وہاں پر جا کر لائن لگانی پڑے گی۔ وہاں کے منتظمین آپ کو بیٹھائیں گے، آپ کو موبائل دے کر کے کہ آپ کا وقت کیا ہے، پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ اندر جانے کے بعد پھر وہ آپ کو جا کے نماز پڑھیں گے۔ یہ میں نے شروع میں اختتام بتلا دیا۔ تو بہرحال انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کی نیت سے چل پڑیے۔ خیال رہے کہ آپ بڑے عالی دربار میں جا رہے ہیں،
عورتوں کا وقت الگ ہوتا ہے. سلام پڑھنے کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ مسجد سے باہر آ جائیں اور مسجد کے داہنی طرف یعنی حی علی الصلاح کی طرف یہ باہر سے نکل کر کے سب سے آخری دروازہ ہے باب السلام، یعنی سلام پڑھنے والوں کے لیے ہی وہ دروازہ ہے، اس پہ انٹری ہوتی ہے. لیکن بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے وہاں کے انتظامیہ نے یہ کیا ہے کہ بہت دور سے لمبا چکر کاٹ کر گھما کر زگ زیگ کر کے پھر آتے ہیں تاکہ زیادہ رش اکٹھا نہ ہو، اور وہاں سے انٹری ہوتی باب السلام سے، اور آگے بڑھتے 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 باب البقیع سے جب آپ نکلیں گے اس سے تھوڑا سا پہلے بائیں طرف وہ قبہ شریف ہے، وہیں جا کر آپ کو سلام پڑھنا ہے. تو ہر نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں. نماز کے فوراً بعد جائیں گے تو بہت بھیڑ رہتی ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے ہم تفصیل سے سلام پڑھیں، اپنی معروضات پیش کر سکیں، اس کا موقع نہیں ملتا. اس لیے آپ نماز سے کم 1 گھنٹے کے بعد جائیں، آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد، تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کی بھڑاس دل کی نکل بھی جائے. عورتوں کا وقت الگ ہوتا ہے، ان کی جگہ مسجد کے اندر الگ ہوتی ہے. آپ کے پاس موبائل ہوگا، اسی سے آپ ان کو کنیکٹ رکھیے کہ وہ گم نہ ہو جائیں. لہٰذا وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اس موقع پر جب آپ مسجد نبوی کے اندر آئیں گے، چونکہ ذوق و شوق ہوگا، اس ذوق و شوق کے اندر بے احترامی نہ ہو جائے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے. عطبی رحمۃ اللہ علیہ سن 6 صدی ہجری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، بدویانہ صورت تھی، اور آ کر کے انہوں نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور اس کے بعد سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور کہا یا خیر الرسل، اے رسولوں کی بہترین ذات، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، گناہوں کے بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے. میں پہلے اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، پھر آپ کو میں اللہ کے حضور میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اور اس کے بعد انہوں نے چند شعر پڑھے. یا خیر من دفنت بالقاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ ذات، اے وہ بہترین ذات کہ نرم زمین میں، ہموار زمین میں اس کی ہڈیاں دفن کی گئی ہیں، ان ہڈیوں کی خوشبو سے وہ تمام زمین اور ٹیلے سب کے سب خوشبودار ہو گئے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر کے اوپر جس کے اندر آپ کی ذات موجود ہے، اس کے اندر عفت ہے، اس کے اندر جود ہے، اس کے اندر کرم ہے. اور اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے، چلے گئے. عطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس بدو سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دی. یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں ہمارے ذہن میں رہے، اس تصور کے ساتھ وہاں پر ہماری حاضری ہونی چاہیے. مگر اب خیال رہے کہ آپ بڑے عالی دربار میں جا رہے ہیں. کتابوں میں تو لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہونا چاہیے، اب وہ تو ممکن نہیں ہے. بہرحال آپ جب بھی مسجد نبوی میں جائیں گے، اگر نماز کا فوری وقت نہیں ہے، کافی وقت موجود ہے، یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہے، تو سب سے پہلے آپ صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے چلے جائیں. لیکن اگر نماز کا وقت قریب ہے تو پہلے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے آپ وہاں پر جائیں گے. جب وہاں پر آپ داخل ہوں گے تو ایک تو اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. اپنے شفیق نبی جو امت کے حال پہ انتہائی مہربان ہیں، زندگی میں کبھی نہیں بھولے، موت کے وقت بھی نہیں بھولے، آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے. پلسرات کے اوپر جو انتہائی سنگین موقع ہوگا، اس وقت آپ کی زبان پر رب امتی رب امتی، اس نبی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. کتنا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر. ہم نے کیا کیا آپ کے لیے؟ ہم آپ کے اس لائے ہوئے دین کے اوپر پوری طریقے سے عمل بھی نہیں کر سکے. اس کا احساس ہو، آپ کے احسانوں کا بھی احساس ہو، اور نگاہیں پست کر کے
دھیرے دھیرے آدمی آگے بڑھتا رہے، ظریف شروع ورد زبان ہو، اور جب قریب پہنچے تو پہلے ہی سے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیرت اللہ من جمیع خلق اللہ، اس طریقے سے کچھ نہ آئے تو بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ گناہوں سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، گناہوں کے بوجھ سے ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور آپ کو سفارشی بناتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے حضور میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہماری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اسی طریقے جن لوگوں نے آپ کے لیے سے سلام کے لیے عرض کیا ہے، آپ ان کو سلام عرض کریں، نام سے یاد ہو تو نام سے، ورنہ اجمالی طریقے پر کہ اے اللہ کے رسول، جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اور ان کی سفارش ان کی شفاعت فرمائیں۔ اتنا موقع ملے گا نہیں، سوچ لیں اس کو اچھی طرح سے، پھر بھی آدمی کی بھڑاس رہ جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، منتظمین وہاں پر ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر موقع نہ ملے تو باہر کھڑے ہو کر کے وہاں پر بھی ہم سلام پیش کر سکتے ہیں، وہاں ہی موقع نہ ملے تو روضہ اطہر گنبد خضرا کے سامنے جہاں ہم کھڑے ہو کر پیش کر سکتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو نکلنے کے بعد سامنے جنت البقیع مدینے والوں کا قبرستان ہے، یہ وہ قبرستان ہے جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثالث، ان کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نواسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج کے چھوڑ کر حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چھوڑ کر باقی 9 ازواج مطہرات وہیں پر مدفون ہیں۔ آپ کی تمام صاحبزادیاں وہاں پر مدفون ہیں۔ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں، وہاں بھی جائیں، وہاں بھی ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کو سلام پیش کریں۔ آپ پہلی بات تو آپ کی حاضری ہوئی ہے، یہ سارا کام آپ کو اہتمام سے کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں قیام کرنا ہے، یعنی گھر ابھی نہیں جانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس درمیانی وقت کے اندر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہی آپ کو کرنا ہے۔ کوشش کریں اس 8 دن کے وقت کے عرصے کے اندر کم از کم 1 ختم قرآن کا آپ کا ہو جائے، زیادہ ہو جائے اور اچھی بات ہے، 1 ختم تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے نا کہ آدمی طے کر لے مجھے 1 دن میں اتنا پارہ پڑھنا ہے، چاہے آگے پیچھے پڑھے لیکن کرنا ضرور اتنا، 5 پارہ روز پڑھنا ہے مثال کے طور پر، 6 پارہ روز پڑھنا ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے، تو پھر کام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور سب سے زیادہ کہ بے احترامی سے بچنا ہے، بے ادبی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ خواتین کو جب صلاۃ السلام کے لیے جب ان کو موقع دیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، یہ بات دھیان میں رہے، جذبات کی تکمیل کا نام دین نہیں ہے، حکم کی تعمیل کا نام دین ہے، حکم کی تعمیل کا نام دین ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو مستورات کو سمجھا دیں کہ بے ادبی نہیں کرنا ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے، جگہ آگے نہ ملے نہ صحیح، جہاں جگہ ملے وہیں رک جائیں، وہیں جو صلاۃ السلام کو نذرانہ پیش کریں، ہاتھ میں اگر کتاب ہوگی چہل درود کی اسی کو لے کر بیٹھ کر وہاں پر پڑھیں، لیکن بے ادبی سے بہت اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جتنے دن قیام آپ کا ہے، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا پورا اہتمام ہو مسجد نبوی کے اندر، نوافل جتنی آپ پڑھ سکیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کثرت کے ساتھ، اور وہاں پر ایک عام ماحول ہوتا ہے نفلی روزہ رکھنے کا، یہ مستحب ہے، ہفتے میں 2 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو وہاں کے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، خود وہ روزہ رکھتے ہیں اور 50-100 آدمی کا پورا
افطار کا انتظام لے کر کے آتے ہیں، جگہ جگہ دسترخوان لگا رہتا ہے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم ہفتے میں 2 دن آپ بھی نفلی روزہ رکھ لیں۔ مستورات جب مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گی تو جماعت سے پوری نماز پڑھیں گی، لیکن جب وہ اپنے قیام گاہ پر ہوٹل میں نماز پڑھیں گی تو 4 رکعت نماز وہ 2 رکعت پڑھیں گی، 2 رکعت پڑھیں گی۔ یہ مسجد نبوی اس وقت جتنے میں مسجد بنی ہوئی ہے اس زمانے کی پوری بستی تھی، صحابہ کرام کے زمانے کا، یعنی پوری بستی مسجد کے اندر آ گئی، اور اس میں کیسے کیسے قربانیاں دی گئیں۔ اس کے لیے وقت نہیں ہے ساری باتوں کو بتانے کے لیے، لیکن جو حکایات صحابہ کے اندر واقعات شیخ نے لکھے ہیں، جو وہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جب ان کو ذہن کے اندر واقعات ہوتے ہیں تو ان کو عجیب لذت ملتی ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مسجد نبوی کے اندر مسجد اتنی توسیع سے کر دی گئی ہے کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے مسجد نبوی ہی کی نماز ہوگی، لیکن جو کیفیت وہ قدیم مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ دوسرے حصے کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو کتاب میں لکھا ہے باب جبریل سے داخلہ ہوتا ہے۔ باب جبریل یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی لے کر کے آتے تھے، جس دروازے سے آتے تھے وہاں پر جو دروازہ وہ گیٹ ہے اس کا نام ہے باب جبریل۔ اب وہ یہی ہے، جیسے یہ باب بقی ہے، اس کے بعد ہے باب جبریل، اس کے بعد باب النساء، باب النساء، پھر باب بلال۔ پہلے وہ لوگ یہاں سے داخلہ ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا ہے، اب بس باب السلام سے ہوتا ہے۔ 7 ستون ہیں، مشہور ستون ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر ہیں۔ استوانہ حنانہ سب سے زیادہ متبرک جو ستون ہے استوانہ حنانہ، استوانہ محلقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے وہ اس وقت جہاں محراب بنی ہوئی قبلے کی دیوار میں اس سے پیچھے ہے، اس کو محراب النبی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تقریباً 4-5 صف جو آگے ہوتی ہے وہ اضافہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے اس محراب النبی کے نام سے، کبھی کبھی امام صاحب یہاں سے بھی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، چاہے نماز قبلے کی دیوار کے پاس سے ہو رہی ہو، چاہے محراب النبی کے پاس سے ہو رہی ہو۔ جو لوگ مسجد کے باہر دائیں بائیں نماز پڑھتے ہیں، جو آدمی بھی امام کے آگے چلا جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام ہمیشہ آگے رہے گا، جو امام کے پیچھے ہیں وہ امام کی اقتداء میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہوگی، لیکن امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے امام سے آگے بڑھ گئے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں جہاں طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف، وہاں یہ ہے کہ جس طرف امام کعبہ کھڑے ہوئے ہیں، اب تو نماز پیچھے سے ہوتی ہے، بہت سے لوگ نظر نہیں آتے امام صاحب، لیکن امام صاحب جو نظر آتے تھے، اگر امام پیچھے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے پہلے مکبر تھا جہاں سے اذان ہوتی تھی اس کے نیچے امام کھڑے ہوتے تھے، تو اس سائیڈ میں خانہ کعبہ کی دیوار تک ایک مصلی نہیں ہوتا تھا، باقی 3 اطراف میں کعبہ کی دیوار تک ہوتے ہیں، وہ چلے گا، وہ مسئلہ ہے، درست ہے۔ تو اس میں مدینہ منورہ میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر باہر نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی تو امام سے آگے نہ، امام کے پیچھے ہی رہے۔ تو وہ اس محراب، جیسے یہ محراب ہے نا، اس محراب میں یہ اس طرف جو ستون ہے بائیں طرف، اس پر جڑ بھی لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ۔ استوانہ کہتے ہیں عربی میں ستون کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے جب مسجد کے اندر، تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر کے اس پر سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن سن 9 ہجری کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممبر بنایا تو آپ اس کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے۔ اس کو یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکی اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا ہے کہ پوری مسجد گونج گئی اس کی آواز سے گونج گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس طرح روتے ہوئے بچے کو جو بیلک رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو کچھ دیر تک سسکی کی آواز آتی رہی۔ حنانہ سسکنے والے بچے کو کہتے ہیں۔ تو استوانہ حنانہ ہے، سب سے متبرک جگہ یہاں پر ہے۔ اگر موقع ملے 2 رکعت نفل آدمی کو پڑھنا چاہیے، لیکن موقع ملتا نہیں ہے، وہاں کچھ ایسے رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ سے امام صاحب کے لیے مخصوص ہے وہ جگہ، لیکن اس سے قریب جتنا جگہ مل جائے،
اب تصور کریں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے حضرات شیخین، خلفائے راشدین، اجلہ صحابہ کرام، وہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے تو آپ کی سعادت کی بات ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملے۔ اس کے علاوہ اسطوانہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اس کی بھی تاریخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اسطوانہ ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کوئی یہ غزوہ کیا ہے بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خندق کے فوراً بعد یہ غزوہ واقع ہوا ہے۔ اس میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے تھے یہود کے قبیلے میں۔ تو اسلام لانے سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے ان سے وہ حلیفانہ تھا، ان کا حلیف تھے، تو تعلق بھی تھا، آنا جانا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم سرنڈر کر دیں، ہتھیار ڈال دیں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، قتل ہوگا۔ اور فوراً احساس ہوا کہ حضور کا راستہ جو ہم سے فاش ہو گیا، فوراً تنبہ ہوا، حضور کے پاس نہیں گئے، واپس لوٹ کر کے آئے اور مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے تب تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو کہا کہ جب انہوں نے معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ تو ضروریات کے لیے کھولا جاتا تھا، ورنہ بندے رہتے تھے۔ چند دنوں کے بعد توبہ کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا نام پڑ گیا اسطوانہ ابو لبابہ۔ سب جڑ پر لکھا رہتا ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اسطوانہ وفود، باہر سے یہ وفود مشرف اسلام ہونے کے لیے آتے تھے۔ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے، اور اطراف کے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں قریش کا کیا رخ رہتا ہے، یہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جب قریش مسلمان ہو گئے تو اب جوک در جوک لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے وفد بنا کر کے آنے لگے، ڈیلیگیشن۔ تو اس لیے یہ 9 ہجری کے اندر یہ عام الوفود پڑ گیا۔ تو جو وفد آتے تھے آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ سے ہدایت لے کر کے جاتے تھے، جہاں آپ بیٹھ کے انہیں ہدایت دیتے تھے اس کا نام پڑ گیا اسطوانہ وفود۔ اسطوانہ حرس، شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا جاتا تھا تو پہرا دینے والا اسی ستون کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں۔ آپ نے کہا اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو اسطوانہ وفود حرس سے کہتے ہیں۔ اسطوانہ جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جب وحی لے کر تشریف لاتے تو اکثر بیشتر اسی ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اتی شکل میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بطحائے مکہ کے اندر آپ چلے جا رہے تھے، ایک آواز آئی آسمان کی طرف سے، آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام اپنی اتی شکل کے اندر ہیں، 600 بازو ہیں، 2 بازو کھولا تھا، مشرق مغرب کو ڈھانپے ہوئے تھے، اور پورا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ان کے جسم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ پر غشی طاری ہوگی، آپ گر گئے۔ ایک مرتبہ یہاں دیکھا تھا، اور پھر ایک مرتبہ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا تھا۔ لیکن عام طور پر جب وہ آتے تھے تو ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے، تو یہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا اسطوانہ جبرائیل۔ اسطوانہ سریر، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آرام کے لیے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ اعتکاف مسجد میں، اور وہ جگہ تھی کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں سے آپ کے سر میں تیل لگا دیا کرتی تھیں یا ایسے کچھ خدمت کر دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی اور آپ مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے، اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو نمبر لگانے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جگہ بتا دی جہاں اب یہ ستون واقع ہے، اس کو اسطوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر یہ متبرک مقامات ہیں، مقابل تو یہاں 2 رکعت آپ کو نفل پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد کے باہر زیارات کے اندر لے جاتے ہیں۔ جبل احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ وہ مارے خوشی کے ہلنے لگا پہاڑ. تو آپ نے ایک ٹھوکر مارا، کہا اسکن یا جبل، کہ پہاڑ پرسکون ہو جا، خاموش ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر جب ابو لولو نے خنجر مارا تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تھا. ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، اور پرسکون ہو گیا. اسی کے دامن میں وہ مشہور غزوہ اور جنگ واقع ہوئی تھی، جنگ احد. یہ گنج شہیدہ ہیں جہاں 70 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، جس میں 64 انصار صحابہ تھے اور 6 مہاجرین صحابہ تھے. وہاں پر جانے کے بعد زیارت میں لے جاتے ہیں. جو آدمی تاریخ سے واقف ہوتا ہے، جو سیرت کے واقعات کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے بس یہ سامنے نظر آ رہا ہے. جب وہاں آپ پہنچیں گے تو ایک احاطہ ہے باڑا، جالی لگی ہوئی اس کے اندر، اس احاطے کے اندر شہدائے احد کی قبریں، وہ سب کے سب وہیں پر مدفون ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لے کر کے سارے شہدائے احد وہاں پر مدفون ہیں. وہاں بھی ہمیں سلام پیش کرنا ہے اور ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے. ایک ہے جبل رمات، وہ ٹیلا کی طرح سے چھوٹی پہاڑی ہے، لمبی مستطیل، اور سامنے احد کا پہاڑ کھڑا ہے، بڑا پہاڑ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مورچہ بندی کی تھی، آپ جس طرح نبی تھے عبادات کے اندر، اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی آپ نبی تھے. جس طرح مورچہ بندی کی تھی، اگر صحابہ کرام نے اس کے مطابق عمل کیا ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، لیکن بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا. تو آپ نے اس پہاڑی کی، جس کو جبل رمات کہتے ہیں، 50 تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، یہاں سے ہٹنا مت، چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو، ہٹنا مت یہاں سے. اور دشمن سامنے تھا، تو اس طرح مسلمانوں کی سبوں کو ترتیب دیا کہ مسلمانوں کی پشت پر یہ تیر انداز تھے، تو گویا ادھر یہ حفاظت کر رہے تھے، اور ادھر دشمن تھے جن کے سامنے محاذ آرائی ہو رہی تھی. لڑائی شروع ہوئی تو شروع ہی میں ابتدائی وہلہ کے اندر دشمن کو شکست کھا کر بھاگنے لگے. اب مسلمان ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو ادھر جو لوگ مقرر تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی چلیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے. تو ان کا امیر صاحب نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا کہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم ہے یہاں سے ہٹو مت. لیکن 40 آدمی وہاں سے ہٹ گئے، بچے 10 آدمی. ادھر بھاگتے ہوئے مشرکین کے ایک کمانڈر، اس وقت خالد بن ولید، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع کو دیکھ لیا اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ایک لمبا چکر کاٹ کر کے آئے، اور 10 آدمی کہاں تک مقابلہ کرتے سب کو شہید کر دیا. پیچھے سے حملہ بول دیا، ادھر کفار پلٹ پڑے. مسلمان نرگے کے اندر آ گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ ہوا کیا. اس میں بہت نقصان ہوا. تو لگتا ہے کہ بس یہ کل کی بات ہے. جو سیرت کے واقعات کو پڑھنے کے بعد وہاں پر حاضری ہوتی ہے تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اللہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو وہاں جانے کے بعد دل میں جذبہ پیدا تو ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کی نوبت آئے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ایسی مسجد قباء ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلے قبیلہ بنی عوف، جہاں آج مسجد قباء ہے، تو قباء ایک محلے کا نام ہے، یہیں پر آپ نے قیام کیا اور یہیں مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. سب سے پہلے مسجد نبوی سے پہلے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر قائم کی گئی ہے، زیادہ حق ہے آپ کو کہ اس کے اندر آپ قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں اس بستی کے اندر جو خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی استنجے میں ایک ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. مسجد قباء یہ مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے، 3.5 کلومیٹر کے آس پاس ہے. یہ سیدھی روڈ چلی گئی ہے، حی علی الصلاۃ کے کونے سے آپ چلیں گے، سیدھی روڈ چلی گئی ہے. تو وہاں پر آپ کو زیارت کے لیے جائیں گے. کسی مسجد میں زیارت کے لیے جائیں تو صرف زیارت نہیں کرنا ہے، باوضو جائیں تاکہ وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں.
لیکن اس کے بارے میں ایک فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے یا اپنی قیام گاہ سے باوضو ہو کر جائے مسجد قباء، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے نفل نماز، اس کو 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ ہر سنیچر کو آپ وہاں جاتے تھے، اس لیے گروپ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ جائیں، لیکن کبھی سنیچر کو بھی آپ چلے جائیں، 8 دن کا موقع ملے گا جا سکتے ہیں، اسی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے مسجد ذوالقبلتین، مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، یعنی اس وقت مسجد نبوی میں جو قبلہ ہے اس کا قبلہ اس کے اپوزٹ تھا، اس طرف تھا، سمجھ لیجئے اس طرف تھا۔ اس وقت جو قبلہ ہے جانب جنوب میں، اس وقت جانب شمال میں تھا۔ تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے پیارے نبی، ہم بار بار آپ کے مڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی انتظار ہے جبریل کی آمد کا کہ حکم لے کر کے آئیں گے تحویل قبلہ کا، تو لیجئے اپنا رخ پھیر لیجئے، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے۔ تو جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی تھی، نماز کے دوران میں وحی نازل ہوئی، اور اسی نماز کے دوران 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی۔ وہ مسجد ہے مسجد ذوالقبلتین، اسی مناسبت کا نام رکھا گیا مسجد ذوالقبلتین۔ تو جب آپ مسجد کے ہال میں جائیں گے تو ایک قبلے کے اپوزٹ اس طرح دیوار میں ایک نشان بنا ہوا ہے کہ محراب کا، یہاں بھی آپ کو لے جایا جائے گا، وہاں بھی جائیے، اور جو بھی زیارات کی جگہ ہیں وہاں پہ جائیے۔ اس مدت قیام کے اندر جو بھی ضرورت کا سامان آپ خریدیں، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، وہاں کی ضرورت کے لیے، منع نہیں ہے، لیکن نیت یہ رکھیں یہاں والوں کی جو تاجر حضرات ہیں، ہم ان سے سامان اس لیے خریدیں تاکہ ان کا تعاون کریں، ہم جتنا زیادہ سامان خریدیں گے اتنا تو فائدہ ہوگا، اس نیت سے ہم وہاں کا سامان خریدیں۔ زیارات میں جائیں، اپنے ضروریات میں جائیں، اس کا خیال رکھیں، کوئی بھی ایک نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے مسجد نبوی سے، لہذا ایسے وقت میں جائیں کہ آپ اطمینان سے واپس لوٹ سکیں وقت کے اندر اندر۔ وہاں کی تبرکات میں وہ اصل ہے کھجور، حاجی کی جو تبرکات لے کر آتے ہیں وہ کھجور ہے، زمزم ہے، اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں، لیکن اب تو ہر چیز پوری دنیا میں ملا کرتی ہے، پوری دنیا میں ملتی ہے، بہرحال لانا چاہیے۔ اور بھی زیارات ہیں، جانکار حضرات جانتے ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور جگہ بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانے والے طائف بھی جاتے ہیں، جب حج کا عمرہ کا بیان ہے کہ وہاں اس کو بیان کیا جائے گا۔ ایک ہے مسجد سلمان فارسی، تو جہاں غزوہ خندق واقع ہوئی تھی، تو جب معلوم ہوا کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو ورغلا کر کے ایک بہت بڑا محاذ تیار کیا ہے، کم و بیش 10-15 ہزار لڑاکو جنگجو مشرکین مکہ، بنو غطفان اور قریش اور یہود، یہ سب لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملے کا پلان بنایا تاکہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر ایک طرف تو پہاڑ تھا اور نخلستان، ادھر سے دشمنوں کا آنا تو ممکن نہیں تھا۔ 3 اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے مجلس بلائی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں فارس میں یعنی ایران کے اندر جب صورتحال ایسی ہوتی تھی، دشمن چڑھ کر آتا تھا تو ہم خندق کھول کر اپنا دفاع کرتے تھے کھودنے کے بعد۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور 10 صحابہ کے ذمے 40 ہاتھ خندق کی کھدائی طے ہوئی، اتنی چوڑی کہ نہ پیدل نہ گھوڑے پر سوار اگر کوئی اس کو عبور نہ کر سکے، اتنی گہری کہ اگر کوئی اندر جائے تو اوپر آ نہ سکے۔ تھوڑے دنوں کی مدت کے اندر 3 اطراف میں یہ خندق کھودی گئی دفاع کے لیے۔ اب دشمن جب آیا تو لاچار ہو گیا، ادھر آ نہیں سکتا تھا، تیر اندازی ہوتی رہی اکا دکا، لیکن مورچے پر وہ صورتحال تھی کہ ایک مرتبہ 4 نمازیں قضا ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔ اتنا موقع نہیں ملا، دشمنوں کا اتنا زور تھا، ایسے حالات تھے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے
ازاغت الابصار وبلغت قلوب الحناجر، کہ جب دشمن چڑھ کر کے آئے تھے، جب آنکھیں الٹ پلٹ گئیں اور کلیجے حلق کو آ گئے، منہ کو آ گئے، خوف کا یہ عالم تھا، سخت سردی، کپڑوں کی قلت، کھانے کی قلت، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، صحابہ کرام نے کس وفاداری کا، جوانمردی کا، بہادری کو ثبوت دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا خیمہ لگا دیا گیا تھا، آپ وہیں مقیم تھے، نماز وغیرہ ہوتی تھی، وہیں پر دعا بھی فرماتے تھے۔ تو پہلے ہم لوگ جب گئے تھے تو وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں، اتنی بڑی کہ 2 صف نماز ہو سکتی تھی، یعنی 6-7 آدمی پہلی صف میں اور اتنے ہی دوسری صف میں پڑھ سکتے تھے۔ تو بطور علامت کے تھی، یہ مسجد ابو بکر ہے، یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد فتح ہے۔ تو مسجد فتح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آپ مقیم تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی مسجد تھی، اب ان سب کو ختم کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام رکھا ہے مسجد سلمان فارسی، کہ ان کے مشورے پر جہاں خندق کی کھدائی ہوئی تھی۔ لیکن بات وہی ہے، تاریخی حیثیت کا پتہ چلے گا تو آدمی کو اس کو لذت ملے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر زیارت کرنی چاہیے، اور روزانہ سلام پیش کے لے کے آپ کی خدمت میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ جب واپسی کا وقت ہو تو دل پر اس کا احساس ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھ گنہگار کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ تو نماز پڑھ کر اہتمام کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ یہاں پر رہتے ہوئے مجھ سے ان مقامات مقدسہ کی جو بے احترامی ہوئی ہے، بے اکرامی ہوئی ہے، اپنے کرم سے معاف فرما، اور جو ٹوٹا پھوٹا عمل آپ کی توفیق سے یہاں پر ہوا ہے اس کو قبول فرما، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ اور آخری سلام اس جذبے کے ساتھ، بس اب یہاں سے جدائی ہو رہی ہے، یہاں سے اب جدائی ہو رہی ہے، جانے کو جت نہیں چاہتا لیکن مجبور ہیں، کیونکہ ہم پابند ہیں ان کے شیڈیول کے۔ اور رخصتی سلام پڑھے، اس میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور ہم آپ سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اور ہماری سفارش فرمائیں، اور جن لوگوں نے میرے ذریعے سے آپ کی خدمت سلام پہنچوایا ہے، ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے حق میں سفارش فرمائیں، ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں، اور یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو۔ خوب دعا مانگے، اگر آنسو نکل آئیں تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ کبھی کبھی آدمی زبان سے اپنی بات نہیں کہہ سکتا تو آنسو ہی باتیں کرتی ہیں، اللہ اس کو نصیب فرما دے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ اب یہاں سے جدائی ہو رہی ہے، بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس لوٹ کر آئیں گے اپنے قیامگاہ کے اوپر، اور جب آپ کو روانہ ہوگا وہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے، تو اب آپ کا پہلا کام یہ ہوگا، جو احرام کی چادر آپ لے کر کے گئے ہیں وہ احرام کی چادر اپنے ہاتھ کے بیگ میں رکھ لیجئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھیان نہیں جاتا اس طرف، اور سامان کے اندر وہ چیز پیک ہوتی ہے، اب بس پر اس کو رکھ دیا، اب بن گیا سامان، یا اندر میں پیک ہو گیا ڈگی کے اندر، تو اب آپ کو وہاں پر مل نہیں سکے گا۔ لہذا پہلا کام یہ کریے کہ اس احرام کی چادر کو اور جو بھی ضرورت کی چیزیں راستے میں، کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں، خشک چیزیں اور پانی کا سامان وغیرہ، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب معلم کی طرف سے بتایا جائے کہ فلاں وقت میں آپ کو بس پر آنا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ غسل یہیں پر آپ کر لیجئے اپنے ہوٹل کے اوپر احرام کی نیت سے، حج حضرات بھی کر لیں گے۔ اگر اس موقع پر یعنی مدینہ منورہ میں حاضری کے موقع پر اگر کسی کی مستورات کی ناپاکی کا ایام شروع ہو گئے تو وہ اس ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اب ایک جذبہ ہوتا ہے سلام پڑھنے کا، تو اس کا طریقہ بس یہی کہ گنبد خضرا کے سامنے جو صحن حرم ہے وہاں آ کر کے سلام پڑھ سکتی ہیں، درود سلام پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب اگر احرام باندھتے وقت یہی کیفیت رہی تو احرام باندھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ احرام میں کیا کرنا ہے؟ احرام کی نیت سے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد چونکہ نماز پڑھنی ہوتی، نماز تو پڑھیں گے نہیں لیکن نیت کر لیں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اپنے زبان میں اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے
لیے آسان فرما قبول فرما لے، لیکن یہ مسجد میں نہیں جائیں گی بلکہ بس پر ہی رہیں گی، کیونکہ نماز تو پڑھنا نہیں انہیں۔ اور حاجی صاحب جو ہیں غسل یہاں کر لیں گے، مسجد میں جانے کے بعد اگر وہاں ان کا وضو برقرار رہے گا تو اسی وضو سے جو غسل میں کیا تھا نماز پڑھ لیں گے، اگر وقت مکروہ وقت نہ ہوگا تو، اور وضو نہیں تو وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ کر، اور یہ نماز پڑھیں گے سر ڈھانپ کر اگر احرام کی چادر پہنے ہوئے ہیں تو، اور اگر اپنے لباس میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں گے، لیکن نیت کرتے سے پہلے اپنے سر کو کھول لیں گے اور پوری استحضار کے ساتھ اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما قبول فرما، نیت کر کے پھر 3 بار تلبیہ پڑھ لیں۔ صرف نیت کریں گے تلبیہ نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام نہیں بندھے گا، صرف تلبیہ پڑھیں گے نیت نہیں کریں گے آپ کا احرام نہیں بندھے گا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، نیت اور کے ساتھ تلبیہ۔ ایک بار تلبیہ پڑھنا فرض ہے، 3 بار مستحب ہے، لیکن جب پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد وہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ اب اس دوران میں کوئی بات کسی کو سمجھنی ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ یہ مجلس مذاکرہ ہے، صرف سننے کی مجلس نہیں ہے، دل میں جو بات بھی آ رہی ہو کوئی سمجھنا ہو تو اپنی بات پیش کر سکتا ہے اس میں۔ یوسف کا آرٹ مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی میں ہر وقت سامنے رہے، اس کے الگ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر اور جو سرکاری آفیسز ہوتی ہیں اس کے اندر جو اہلکار ہوتے ہیں وہ لگائے رہتے ہیں نا، پہنے رہتے ہیں، وہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو ہر وقت اس کو لگائے رکھنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ ہر جگہ آپ کو انٹری اسی بنیاد پر ملے گی، طواف کرنے جائیں گے تو مسجد حرام کے اندر انٹری اسی بنیاد پر ملے گی، آپ مینا میں جائیں گے خیمے میں انٹری اسی بنیاد پر ملے گی۔ یہ پاسپورٹ کی طرح سے جیب میں نہیں رہے، اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہوں گے۔ اگر مکروہ وقت میں مثال کے طور پر صبح صادق کے بعد آپ کا نمبر آیا ریاض الجنہ میں جانے کا، اور زیادہ وقت دیتے نہیں ہیں، 20-25 منٹ کم و بیش، یا عصر کے بعد آپ کا وقت آیا، وہاں عصر اول ٹائم میں ہوتی ہے، کافی وقت ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ایسا کر لیں کوئی قضا نماز پڑھ لیں، جو آپ کی زندگی میں کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہو اس کی وہاں قضا پڑھ لیں گے تو قضا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی نماز آپ کی قضا نہیں ہے، تو پھر آپ بیٹھ کے وہاں عمل کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، یہ کچھ کریں۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض الجنہ میں نماز ہوتی ہے وہی محراب النبی سے، اس کے آگے بھی کئی صف رہتی ہے، تو کچھ لوگ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا دھیان رہے، امام کہیں بھی کھڑا ہو، امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی، امام سے پیچھے ہی رہنا ہے۔ اور خاص طور سے مطاف کے اندر جو نماز ہوتی ہے اس میں آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امام کس سائیڈ میں کھڑے ہیں۔ جس سائیڈ میں کھڑے ہیں تو آپ امام کی جگہ سے پیچھے ہی کھڑے رہیں یا دوسرے اطراف میں کھڑے ہوں۔ اب یہ 4 سمتیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو واقف نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، وہ تو بے خبری میں وہاں پر پڑھ لے گا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ معلوم کر لیں امام کس طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں، جو دالان والے حصہ ہے اس کے نیچے ہی کھڑے ہوں گے اندر۔ تو احتیاط یہی کہ اس کے علاوہ اور اطراف میں کھڑے ہوں، یا اس طرف کھڑے ہوں تو اور پیچھے کھڑے ہوں۔ دیکھیے، مسئلہ کبھی حالات اور مقامات کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حکم یہی ہے کہ عورتوں کو نماز اپنے قیام گاہ پر پڑھنا ہے، لیکن قیام گاہ پر چھوڑنے کی صورت میں کبھی کبھی شکل بہت نامناسب سامنے آ جاتی ہے۔ مان لیں ایک کمرہ کے اندر، اب مان لیجیے 4 حاجی ہیں، 4 جوڑا ہے، آپ نے اپنی مستورات کو وہیں چھوڑ دیا، پھر کوئی حاجی صاحب تنہا آ گئے بعد میں، تو عجیب صورت حال ہو جاتی ہے۔
اس لیے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ساتھ لے کر کے جائیں۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ عورت ناپاکی کے ایام میں چل رہی ہے تو لے کر کے تو جائیں، مسجد میں تو نہیں جائیں گی، مسجد کے باہر کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو جگہ جگہ پر کیا وہ حمام کی بلڈنگ ہوتی ہے، وہیں پر کہیں بیٹھ جائیں، ان کو بیٹھا دیجئے، لیکن ساتھ لے کر کے جائیے۔ یا اگر کئی عورتیں ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ موقع پر آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جائیں گی تو سلام پڑھنے کی نیت سے جائیں گی، اور نماز سے وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھیں گی، اور مکہ مکرمہ میں جائیں گی طواف کی نیت سے جائیں گی، اور اگر نماز سے ہوگا تو نماز بھی پڑھیں گی۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جذبات کی تکمیل کا نام دین نہیں ہے، حکم کی تعمیل کا نام دین ہے۔ مسجد قباء میں نے عرض کیا کہ جب آپ گروپ کے ساتھ جائیں گے تو سواری سے جائیں گے، لیکن ایک بار پیدل بھی جائیے، اس سنت پر بھی آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ سنیچر والے دن میں فجر کی نماز پڑھ کے نکل جائیے، پتہ ہی نہیں چلے گا راستے میں۔ وہ ذوق اور شوق جو ہے نا، وہ آدمی کو ایسا اپنے اندر لیے رہتا ہے، کچھ راستے کی مشقت کا تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا جب پیدل کا راستہ عام تھا مینا، عرفات، مزدلفہ میں، بوڑھی بوڑھی عورت، بوڑھے بوڑھے مرد چلے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی کی ہمت آ جاتی ہے، اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح تشریق پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں، جوش آتا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ یہی خندق کی کھدائی کے موقع پر انصار صحابہ کرام کھود رہے ہیں، مٹی کو ڈھو رہے ہیں، اور اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذی بایعوا علی محمد ما بقینا ابداً، یعنی ہم وہ قوم ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، مرنے جینے کی قسم کھائی ہے جب تک ہم زندہ رہیں، منہ نہیں موڑیں گے آپ کی اطاعت سے۔ اور آپ بھی وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، دعائیہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخر کی زندگی ہے، لہذا مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار کی مغفرت فرما۔ جوش پیدا کرتا ہے اندر میں۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ کل انشاءاللہ عمرہ کا بیان ہوگا۔